آئین اور قانون میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ بارڈرز پہ فوجی اور پولیس والے اپنی جانیں دیں گے؟ آئین اور قانون میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ وہ سیچنڈ کے اندر پروٹیکشن دیں گے اور اپنی انگلیاں گلوا دیں گے، شہادتیں دیں گے اور ہم ان کا تمسخر اڑائیں گے؟ قانون میں آپ نے کہا ہے کہ آئین و قانون میں کہیں بھی نہیں لکھا ہوا کہ آئین و قانون میں کہیں بھی نہیں لکھا ہوا کہ فوجی یا پولیس والا جو ہے وہ بارڈر کے اوپر جو ہے وہ شہید ہوگا یا گولی کھائے گا. تو یہ آئین و قانون میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ وہ کاروبار کریں گے، بزنسز کریں گے اور پروفیٹیبل ہوں گے؟ وہ بھی اگر آپ کو یہ لگ رہا ہے، اس کے بھی بالکل آپ کا ایک پوائنٹ آف ویو، بالکل اس کو اگری کرتے ہیں، اس کو ریسپیکٹ کرتے ہیں. اگر نہیں لکھا ہوا اور غیر قانونی کام اس کے اندر ہو رہا ہے، آپ نشاندہی کریں، ثبوت رکھیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں. کوئی اس میں دو رائے تو نہیں ہے. ترجمان بن رہے ہیں، جن کی آپ دفاع کر رہے ہیں، اس مداخلت کا جو خط آیا اس پہ جناب علی، میں نے سوال مس کر دیا، معافی چاہتا ہوں. آپ نے بھرپور دفاع کیا ہے انٹیلیجنس ایجنسیوں کا جن کے اوپر مداخلت کا الزام ججز نے لگایا ہے، تو ابھی آپ نے ساتھ میں پگڑیوں فٹ بال بنانے کی دھمکی بھی دے دیا. یہ دھمکی آپ کی طرف سے سمجھی جائے کہ بطور ترجمان یا ان کی طرف سے سمجھی جائے؟ دیکھیں جی، اگر آپ جو سوال کر رہے ہیں آپ کے ساتھ بھی ناجائز ہوگا یا جائز ہوگا، کھڑے ہوں گے نا ہم نے تو. میں نے تو آپ کو کس نے کہا؟ میرے والد صاحب نے آپ کو آ کے کہا ہے کہ میں ترجمان ہوں کسی کا. میں تو ایک سینیٹر ہوں، لیجسلیٹر ہوں، قانون بناتا ہوں، قانون کی تشریح بھی کراؤں گا، قانون کو امپلیمنٹ بھی کراؤں گا. اگر میرے بنائے ہوئے قانون پہ میاں صاحب کی نااہلی قانون دان کی وجہ سے چینج ہو جاتی ہے، میں نے تو اعتراض نہیں کیا نا، قانون تھا. تو اگر قانون پروٹیکشن دینے کے لیے بنے گا، جو پاکستان کا جھنڈا لے کے آگے چل رہے ہیں، چاہے وہ آپ ہوں، پولیس والا ہو، میں ہوں، میرا بھائی ہوں، میں نے تو کسی کا آپ کو نہیں کہا. کس نے آپ کو کہہ دیا کہ میں ترجمان ہوں؟ یا آپ اس طرح مجھے لے جانا چاہ رہے ہیں کہ میں ترجمانی کر رہا ہوں؟ نہ میں نے کوئی دھمکی دی ہے. میں نے آپ سے کہا آپ مجھے گالی دیں گے تو میں آپ کو 2 گالی دوں گا. آپ مجھے پیار کریں گے، میں آپ کو ڈبل پیار کروں گا. آپ مجھے بدماشی کریں گے، میں ڈبل بدماشی کروں گا. میں تو ابھی بھی آپ سے کہہ رہا ہوں، میں آپ سے بھی ہی کہہ رہا ہوں. میری اس پہ کوئی ذاتی نہیں ہے. میں تو پاکستان کی بات کر رہا ہوں. اگر آپ کے لیے شراب حرام ہے تو میرے لیے حلال نہیں ہو سکتی. اس میں مغازلہ تو نہیں ہے. آپ نے کہا کہ آئین کے تحت، آئین نے کہیں نہیں لکھا کہ فوج بارڈر پہ جانے دے گی یا سیاسی میں انگلیاں کٹوائے گی. ایک تو زیادہ آئین کے تحت فوج کی ذمہ داریاں کیا ہیں، اور دوسرے کہ کیا آئین اس بات کی اجازت دیتا ہے فوج یا کسی بھی ہم شہری کو کہ وہ لوگوں کے بیڈ روم تک میں جھانکے؟ دیکھیں، بہت اچھا آپ کا سوال ہے. اور دیکھیں، پرائیویسی انٹروین کرنا کسی کا حق نہیں ہے. کوئی نہ کوئی ادارہ کر سکتا ہے، نہ میں کر سکتا ہوں، نہ آپ کر سکتے ہیں، نہ کوئی اور کر سکتا ہے. کنڈیم کرتے ہیں اس کو. سوشل میڈیا میں جو کیمپیننگز ہو رہی ہیں، کنڈیم کرتے ہیں اس کو. لیکن سر، آپ کے اوپر بات آئے گی تو آپ نوٹس لے لیں گے، میرے اوپر بات آئے گی تو نوٹس نہیں ہوگا. میری بھی تو ماں دنیا میں نہیں ہے. میرے لیے بھی کر لیتے، کسی اور کے لیے کر لیتے. جن کے بچے ریپ ہوئے ہیں ان کے لیے کر لیں، جو سسک کے مر رہے ہیں ان کے لیے کر لیں. روٹی سستی ہوئی ہے تو مجھے آپ کو شاید فرق نہ پڑتا ہو، اللہ کا احسان ہے ہم پر. لیکن جن کو اگر 1 روٹی کی جگہ 2 روٹی مل رہی ہے تو اس پہ اسٹے آرڈر تو نہ دینا. آپ نے اپنی پریس کانفرنس میں کہا کہ ہماری پگڑیاں اچھالیں گے تو ہم آپ کی ڈبل پگڑیاں اچھالیں گے. جی، بابر ستار نے تو ایجنسیز کا ذکر کیا ہے کہ ایجنسیز یہ سب کر رہی ہیں، مداخلت کر رہی ہیں. آپ کہہ رہے ہیں ہمارے اوپر، تو آپ ایجنسیز کی نمائندگی کر رہے ہیں. میں نے انڈیویجول آپ کو کیپیسٹی کس جماعت کی؟ میں آپ کو، میرے خیال سے شاید میری اردو میں اتنی کلیئرٹی نہیں ہے، آپ کو شاید لگ رہا ہوگا میں فرینچ میں بات کر رہا ہوں. میں نے یہ کہا کہ آپ سمیت آپ کے، اگر آپ میری پگڑی اچھالیں گے، میں آپ کے پگڑی کا فٹ بال بنا دوں گا. اس میں ان جنرل سب کے لیے، ان جنرل ایٹ لارج سب کے لیے، کوئی میڈیا ہاؤس، کوئی لیکس، کوئی ڈکلیئرڈ، انڈکلیئرڈ، کوئی جج، کوئی فوجی، کوئی پولیس والا، کوئی بیوروکریٹ، کوئی میڈیا، کوئی بزنس مین پگڑی نہیں اچھلے گی، نہ ان کی نہ ہماری. فیصل صاحب بتائیے گا، آپ نے کہا کہ اکرم اللہ صاحب کے حوالے سے بڑی چیزیں لسٹ گنوائی کا گمان ہے، کیا آپ کو ان پر یقین نہیں ہے؟ دوسرا، دبئی لیکس کے حوالے سے آپ نے 2 دن پہلے حمد میر کے پروگرام میں کہا کہ ایک ڈان لیکس کے تذکرہ آنے لگا تھا، کیا آپ کو پہلے دن میں؟ دیکھیں، آج جو ہے میں فوکس اس کے ہوں، میرے خیال سے وہ جو تہلکے کو ہلکے میں جو بدل دیا، وہ تہلکا تو نہیں رہا، ہلکا رہا، جو بھی ہے، اور اس کا تسلسل کچھ بھی نہیں ہے. اور اگر آپ نے یہاں مثال کے طور پہ پی ٹی وی کا بورڈ لگا ہوا ہے، اب آپ کہیں اوہ 60 ممالک نے پی ٹی وی نکال دیا، تو بھائی پی ٹی وی کا بورڈ لگا تھا، اندھے کو بھی نظر آ رہا ہے. اگر میں نے کوئی ڈکلیئر کی تو آپ نے نکال لیا، تو میری ڈکلیریشن سے جو میں نے کاغذ دیا، کاغذ جو کاغذ میں لکھ دیا وہ آپ نے بتا دیا. تو لیکن اس کی کانوٹیشن اور اس کی ساری گیم جو ہے، وہ گیم میں کل آپ کے ہم ایکسپوز کر چکا ہوں.
بناتے ہیں اور آپ امپلیمنٹ بھی کروائیں گے. آپ نے کہا جو مجھے دھمکی دے گا میں اسے دھمکی دوں گا. کیا یہ قانون کی خلاف ورزی نہیں ہے؟ عدالتیں ہیں ہمارے سسٹم میں نے کہیں بھی دھمکی کا لفظ نہیں کہا. میں بڑے آپ نے کہا پگڑیاں اچھالوں گا, آپ نے کہا الٹا لٹاؤں گا. جو نہیں میں نے آپ غلط دیکھیں میرے بھائی, میری ریکویسٹ ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں نا, میں اپنی بات سے نہیں ہٹ رہا. میں نے یہ کہا کہ آپ مجھ سے پیار سے بات کریں گے, میں آپ سے ڈبل پیار کروں گا. آپ مجھ سے احترام سے بات کریں گے, میں ڈبل احترام کروں گا. آپ مجھے عزت دیں گے, میں آپ کو ڈبل عزت دوں گا. آپ مجھ سے بدماشی کریں گے, میں اپنی بساط میں ڈبل بدماشی کروں گا. اب آپ بدماشی کریں گے تو جب آپ غیر قانونی چارج پہ آئیں گے تو میں اس وقت جواب دوں گا کہ میں قانونی بدماشی کرتا ہوں, میں مورل بدماشی کرتا ہوں. اسپیسیفک نہ پکڑے نا, ان جنرل ایٹ لارج جو ایشو ہے اس کی طرف رہے. جسٹس صاحب آپ کو گمان ہے کہ وہ کسی قسم کا ایسا اسٹیپ نہیں اٹھا سکتے, وہ انصاف کے ساتھ جو ہے انصاف کے تمام تقاضے پورے کر رہے ہیں, آخر اس کے پیچھے یہ جو سب ہو رہا ہے اتنے عرصے سے, اس کے پیچھے ہے کون؟ یہ تھا بڑا زبردست سوال کیا, خوش کر دیا آپ نے آج پریس کانفرنس میں سوال کیا. یہی تو ڈھونڈ رہے ہیں کہ یہ کون سا ایک انتشاری ٹولہ ہے جو ملک کو سب مل کے, اس میں ایک نہیں ہے, اس میں دو نہیں ہے, اس میں ایک کنسوشیم ہے جو یہ انتشاری ٹولہ لے کے پاکستان کو اس جگہ پہ جا رہا ہے. اسی لیے تو میں آپ کے ساتھ پریس کانفرنس کر رہا ہوں کہ آپ سب ہم سب کو مل کے کھڑے ہو کر, اب ہمیں یہ نہیں سوچنا کہ آپ کے گھر میں یا میرے گھر میں آپ کے گھر میں کوئی مسئلہ ہوگا تو آپ کی ماں بہن بیٹی میری ماں بہن بیٹی ہوگی, میرے مخالف بھی ہوں گے تو میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں. اب پیپلز پارٹی کا کچھ ہوگا تو میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں, پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑا ہوگا میں ساتھ کھڑا ہوں. اس کا مطلب ہے کہ آپ کے ڈفرینسز اپنی جگہ پہ, لیکن ماں بہن بیٹی یا سینٹٹی اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. یہ نہیں ہوتا کہ آپ میرے مخالف ہیں آپ میرے ساتھ, ہمیں یونٹی کے ساتھ چلنا ہے. اس انتشاری ٹولے سے پاکستان کی جان چھڑا. واڈا صاحب آپ نے کہا ہے کہ سر یہ بتائیں کہ آپ نے بات کی ہے, سر آپ نے یہ بات کی ہے کہ ہیڈ لائنز کے لیے جو ہے بہت سے کام ہو رہے ہیں اور ہم لوگ بھی دیکھتے ہیں, لیکن ایک عام آدمی کی اگر بات کریں, غریب کی بات کریں تو اس میں ہمیں یہ چیز کمی نظر آتی ہے. تو کل جو چیز ہونے جا رہی ہے, خان صاحب کو دوبارہ جو ہے خواہش پہ لایا جا رہا ہے ویڈیو لنک پہ, تو کیا وہ معاملہ بھی تو ہیڈ لائنز کے لیے تو نہیں, کدھر اس کا بیک گراؤنڈ یہ تو نہیں ہے کہ کہیں وہ بھی کوئی خواہش ایسی ہو کہ وہ بھی ہیڈ لائنز کی زینت بنے؟ دیکھیں میں تو کل کو کامنٹ نہیں کر سکتا, کل جب ہوگا تو اس کی بات ضرور کریں گے. لیکن عامر الیاس رانا صاحب ہیں, ہمارے استاد ہیں, بہت زبردست بیورو چیف ہیں, میرے استادوں میں سے. انہوں نے آن ریکارڈ یہ کہا کہ جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے جب بیل دی نواز شریف کی تو انہوں نے 50-60 رپورٹرز کو بلا کے کہا کہ بھائی میرے بچے بھی ہیں. میں نے نہیں کہا, الیاس رانا صاحب نے کہا. اب ایسی بات اگر ہے, اور الیاس رانا صاحب ہمارے استادوں میں سے, ان کا اللہ نے ان کو بڑی عزت دی ہے, بڑے برباد آدمی ہیں, کہ آپ سب بھی بہت عزت کرتے ہیں, تو اس طرح کی کوشچنس کے اوپر جواب طلبی تو بنتی ہے. دیکھیں ہم کسی کے خلاف نہیں, ہم کسی کے ساتھ نہیں, ہم حق کے ساتھ ہیں, پاکستان کے ساتھ ہیں. آپ میں سے بہت سارے لوگ ہیں جن سے میرا کرٹیسزم بھی چلتا ہے, لیکن میری ذاتی لڑائی آپ لوگوں سے نہیں ہے. ڈس ایگری ٹو ایگری ہم کرتے ہیں, کبھی کرتے ہیں کبھی نہیں کرتے, لیکن بائی اینڈ لارج اگر آپ کا انصاف کا آئین اور قانون کے تحت انصاف اگر پٹی پہ نہیں آئے گا, پاکستان کبھی پٹری پہ نہیں چڑھ سکتا. آپ اس میں تیل کے کنویں پیدا کر دیں, آپ دودھ کی نہریں بہا دیں, کچھ نہیں ہو سکتا. اچھا فیصل بابر صاحب, آپ بھی سوال کرنا چاہ رہے ہیں ایز اے پارلیمنٹیرین, یہ جو آج کی پریس کانفرنس ہے, یہ پیغام کچھ مخصوص ججز کے لیے ہے, پولیٹیشین کے لیے ہے, میڈیا کے لیے ہے, یا سب کے لیے ہے جو کریٹیسزم کرتے ہیں؟ اور دوسرا سوال, گرینڈ ڈائیلاگ کی بات اب پارلیمنٹ میں بھی ہو رہی ہے, رانا سنادا نے بھی آفر کی, کیا آپ اس حق میں ہیں کہ گرینڈ ڈائیلاگ اب ہونا چاہیے؟ دیکھیں میں بڑا اسپیسیفک پریس کانفرنس کرنے کے لیے آیا ہوں, اور میں نے اپنے پریس کانفرنس کو بڑا اسپیسیفک 2 ججز بابر ستار صاحب اور اطہر من اللہ صاحب کے لیے کی ہے کہ میں نے سوال کیا ہے, 15 دن ہو گئے ہیں, 19A کے تحت مجھے جواب دیں, اور جواب جب آئے گا, 15 دن ہو گئے, جب باقی خطوط و خطاب ہو رہے ہیں, الزامات لگ رہے ہیں, انکوائریاں چل رہی ہیں, ہیئرنگ چل رہی ہیں, وہاں 2 لائن کا جواب دے دیں کہ بھائی یہ ریکارڈ ہے, ریکارڈ نمبر روم نمبر 42 کے اندر جائیں گے تو فائل نمبر 34 کے اندر یہ ریکارڈ کا حصہ ہے. بات ختم, چیپٹر کلوز. وقت ٹھیک ہے, اگر نہیں آج رات کو